السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام، یہ جو مقام عورتوں کا ملا ہے اس اسلام نے دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کی آمد سے پہلے اس وقت جہالت بالکل عام پر تھی۔ لوگ جو ہے آپس میں لڑائیاں جھگڑا، گالی گلوج اور سڑکوں پر پڑے ہوئے خون کو بغیر تحقیق کے چاٹ لینا، عورتوں کو زندہ درگور کر دینا۔ عورتوں کو فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ دوسروں کے سامنے جانا شرمندگی محسوس کرتا تھا، اس لیے وہ بیٹیوں کو دفن کروا دیتا۔ یہ ان کے یہاں شرمندگی کا مقام سمجھا جاتا تھا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ ان کو کیا معلوم تھا بیٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اسلام کے ذریعے اس جو ہے عورتوں کو مقام ملا۔ اس اسلام نے 4 مقام دیا ہے ان عورتوں کو: بہن کا، بیوی کا، بیٹی کا اور ماں کا۔ اور اس اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، کہ اس اسلام کو جو سینچا ہے اپنے خون سے اپنے جو ہے، تو وہ عورتوں ہی کا جو ہے مقام، یہ مرتبہ عورتوں ہی کو جاتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بوڑھی تھی، کمزور تھی۔ ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ذریعے تقریباً دونوں طرف بندھوا کر کے اور دونوں جو ہے جانب دوڑوا دیا، اور اس سے جو ہے ان کے شرمگاہ پر پھر اس نے برچھا مارا، اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے ان کے جو ہے 2 حصے ہوئے۔ یہ شہادت پانے والی اسلام میں سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ اور جنت میں جانے والی سب سے پہلی خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو جنتوں کی سردار، اور فرمایا ان سے بھی پہلے جانے والی جو ایک لکڑہارے کی بیوی، اس کو کیسے یہ مقام ملا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوں گی، جنت میں آگے سب سے چلنے والی وہ لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ تو سوچئے ذرا کیسے وہ مقام ان کو ملا۔ اپنے شوہر کی خدمت کی، اور 24 گھنٹے وہ اندر سے دروازے بند رکھتی۔ کوئی بھی شخص آ جائے شوہر کے بغیر اجازت کے اس کو اندر داخل نہیں ہونا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ملنے کی خواہش کی، تشریف لے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ تو انہوں نے معافی کی، معذرت کی کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتی۔ سوچئے ذرا، 2 عالم کے سردار کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی، حسن اور حسین کی ماں، حضرت علی شیر خدا کی بیوی دروازے پر کھڑی ہیں، ان کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ کس لیے؟ صرف شوہر کے بغیر اجازت کے لیے، کہ جب تک شوہر میرے اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک میں دروازے نہیں کھول سکتی، وہ چاہے جو بھی آ جائے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا ایسا ہے، میں آج اجازت لے لوں گی، آپ کل آنا تو آپ کے لیے اجازت میں آج لے لوں گی۔ دوسرے دن انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا میں فاطمہ، نبی کی بیٹی،
یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ تو پوچھا، پھر فرمایا غالباً انہوں نے سوراخ میں سے جھانکا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود جو ہے بتایا، جو بھی ہے، کہ میرے ساتھ 2 بیٹے ہیں اور میں ہوں، یا خود ان کی جو ہے لکڑہارے کی بیوی نے جو ہے دروازے سے جھانکا کسی ذریعے سے کہ یہ تو 3 لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے، میں نے جو اجازت لی ہے آپ کے لیے لی ہے، ان بیٹوں کے لیے میں نے اجازت نہیں لی ہے، اس لیے آپ کل تشریف لائیں، میں ان کے لیے بھی اجازت لے لوں گی۔ دوسرے دن بھی اجازت لی تو شوہر نے کہا ایسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی بھی آ جائے ان کے لیے دروازہ کھولنا۔ تیسرے دن پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو ان کے لیے دروازہ کھلا۔ سوچنے کا مقام ہے، عورتوں کا جو مقام ملا، جنت میں سب سے پہلے جانے والی خاتون ہوں گی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اسلام کو سب سے زیادہ جو تقویت ملی، قوت ملی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کانپتے ہوئے جو ہے گھر تشریف لے آئے، کانپ رہے ہیں، پہلی مرتبہ سورت نازل ہوئی ہے، اس سورت کے ذریعے وہ کانپ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے تسلی دی، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اسلام قبول کیا اور ان کی مددگار بنی، اور اسلام میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنی۔ تو یہ عورتوں کا مقام جب ان کو ملا تو عورتوں ہی کے ذریعے اس اسلام کو قوت بھی ملی، جنت میں جانے والی سب سے پہلے خاتون ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ پردہ ایسا ان کا تھا کہ کبھی کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو ایسے جو ہے لے جایا جائے کہ صندوق میں یا کسی اور چیز میں رکھ کر کے، کہ میرا قد بھی کوئی نہ پہچان سکے کہ حضرت فاطمہ کا قد کتنا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، وہ کیسی تھی، کوئی بھی، اور میرے جنازے کو غالباً رات میں لے جایا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ تو آج اس سے سبق حاصل ہماری خواتین لے سکتی ہیں کہ جو پردے کا مقام، پردے کے ذریعے ان کو مقام ملا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اور لکڑہارے کی بیوی کو پردے کے ذریعے مقام ملا، تو اس کے جو ہے ذریعے پوری امت اس سے سبق حاصل کرے کہ اس امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے ذریعے، جب پردے کے ذریعے جو خوبصورتی اور جو ہے پاک دامنی، جو عزت جو ہے پردے میں ہے، وہ پردے سے باہر نہیں ہو سکتی۔ پردے سے باہر تو ایک جو ہے بے عزت اور بہت ساری جو ہے برائیاں اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ تو ایک یہودیوں کی، ایک نصرانیوں کی، غیروں کی، دشمن اسلام کی ایک جو ہے سازش ہے کہ کیسے جو ہے مسلمان عورتوں کو بے پردہ کیا جائے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، جو نقاب ہے اس نقاب کو فیشن بنا دیا، لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور وہ فیشن نقاب جو دور سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پردہ نہیں بلکہ شاید کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور پھر ایسا کپڑا دیا کہ ٹخنے کو کھول دیا، اور بہت سارے عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے اس کو لیا، اور اس ٹخنے کو بند کرنا فرض ہے لیکن ٹخنے کو کھول دیا، اور مسلمان عورتوں نے اس کو لیا۔ تو گزارش یہی ہے کہ پردے کا بھی اہتمام ہو۔ ایک واقعہ ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ یہودی عورتوں نے دعوت دینا چاہی کہ ان کو دعوت میں بلایا جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس جو کپڑے ہیں، پیوند لگے کپڑے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پیوند لگے کپڑے پہن کر کے یہ آئیں گی تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے شادی میں۔ اب انہوں نے دعوت بھجوائی، دعوت بھیجوانے کے بعد جب دعوت پہنچی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ میں اس کپڑے میں کیسے جاؤں۔ اسی میں وہ جو ہے پریشان تھی، سوچ رہی تھی اور رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی تشریف لے آئے کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور وہ جنت کا جوڑا آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ بہت جو ہے
یہ مقام ان کو ملا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنت کا جوڑا پہنایا، اور ایسا جوڑا فرمایا کہ جب وہ اس طرف یہودی عورتیں انتظار کر رہی تھی اور اس طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے رو رہی تھی، کپڑا آیا، کپڑا پہننے کے بعد یہ جب پہنچتی ہیں تو فرمایا کہ دور سے اس کپڑے کی چمک دیواروں پر پہنچنے لگی۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا شخص آ رہا، یہ کیا چیز ہے جو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ پوری روشن ہو گئی، پورا اس وقت وہ جگہ روشن ہو گیا، دیواریں روشن ہو گئی۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت جب پہنچی تو پہنچنے کے بعد ساری عورتیں کا منہ کھلا رہ گیا، دیکھ کر دنگ رہ گئی، فرمایا دیکھ کر کے بھی ہوش ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو سارے یہودی عورتوں نے اس وقت فرمایا کلمہ پڑھا، اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئی کہ یہ واقعی یہ دنیا کا جوڑا نہیں، یہ تو جنت کا جوڑا ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہم سب توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس دنیا فانی میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، ہمارے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، اس میں اللہ ہمیں وہاں پر جوڑا پہنائے گا، وہاں پر ہماری تمنائیں، ہماری خواہش وہاں پوری ہوں گی، وہاں پر ہر ایک چیز کی خواہش پوری ہوگی۔ کوئی بھی طریقے سے آپ خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ زیادہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اپنی باتوں کو مکمل کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم اس کے بعد اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔